الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ شورا کی آیت نمبر 28 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو وسیع رزق کیوں عطا نہیں فرماتا، یعنی رزق تو سب کو دیتا ہے لیکن سب کو وسیع رزق نہیں دیتا کہ ہر بندہ ہی اپنی جگہ بے پناہ مال و دولت کا مالک ہو۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو کشادہ رزق عطا فرما دیتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، لوگ خدا کے باغی ہو جاتے، سرکشی اور بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور اپنی قدرتوں کا بیان فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی کام بنانے والا تعریف کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے جبکہ لوگ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے موسم ایسا لگتا نہیں کہ بارش ہوگی، لوگوں کی کھیتیاں خشک ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کے حلق بھی، پانی کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے لیکن بارش کے آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالی اچانک جل تھل بارش برسا دیتا ہے اور ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، زمین لہلہا اٹھتی ہے، کھیتیاں اور پھول مسکرا پڑتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ اسی خداوند قدوس کی شان ہے، یہ اسی کی رحمت ہے کہ وہ تمہیں اپنی رحمت دکھاتا ہے، تم پہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اپنی رحمت سے بارش نازل فرماتا ہے، تو وہی کام بنانے والا ہے، حمد کے لائق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور ان میں جو جاندار اس نے پھیلائے ہیں سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور وہ اللہ ان سب کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ فی نفسی ہی تو اس کی قدرت ہر شے کے لیے برابر ہے، خواہ وہ ایک ذرہ ہے یا وہ آسمان و زمین کی کل کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے دونوں چیزیں برابر ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کے اعتبار سے بہرحال چھوٹی چیز چھوٹی ہوتی ہے، بڑی شے بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ آسمان و زمین کی تخلیق، اس کا نظام، اس کی وسعت، اس کی بلندی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کے اندر انتہائی دقیق اور پیچیدہ کروڑ ہا کروڑ نظام جو چل رہے ہیں، جن میں کچھ تک آج کی سائنس پہنچ سکی، اور کروڑوں اربوں وہ چیزیں ہیں کہ جن تک ابھی سائنس کی رسائی بھی نہ ہوئی، اور سارے نظاموں تک تو کبھی ہو بھی نہیں سکتی۔ تو یہ جو آسمان و زمین کے جتنا ہمارے سامنے ہے اور جتنی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، صرف اگر اس کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ بڑی عظیم نشانیاں ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو جاندار پیدا کیے ہیں، جو زمین میں چلنے والے ہیں، خواہ وہ انسان ہیں یا انسانوں کے علاوہ ہیں، یہ ساری مخلوقات، یہ ساری ذی روح چیزیں، یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں،
اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے۔ خدا جب چاہے یہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر دے، ساری چیزوں کو فنا کر دے، پھر ساری چیزوں کو زندگی دے دے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس پر قادر ہے، یعنی وہ ہر وقت قادر ہے۔ جب وہ چاہے گا کہ اکٹھا کرے تو اسے قدرت حاصل، اس کی قدرت ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ تو قیامت ایک مرتبہ آئے گی، تو صرف جس وقت آئے گی قدرت اسی وقت کے ساتھ متعلق نہیں۔ خدا چاہے تو ایک لمحے کے اندر ابھی اسی وقت سب کائنات کو ختم کر دے اور دوبارہ سب کو پیدا کر دے۔ آج تک جتنے لوگ، جتنی مخلوقیں دنیا سے جا چکی ہیں، خدا سب کو دوبارہ زندہ کر دے، اور جتنی موجود ہیں سب کو فنا کر دے اور پھر ان کو زندہ کر دے۔ وہ جو چاہے کرے، اس کی قدرت کے سامنے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو فرمایا کہ آسمان و زمین اللہ کی نشانیوں میں سے، اور جو ان میں جاندار اس نے پھیلائے۔ آسمانوں میں بھی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، زمین میں بھی مخلوقات ہیں، ہم انسان ہیں، اور اس کے علاوہ جاندار ہیں، حیوانات ہیں، کتنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں۔ تو اس کی قدرت ان کو فنا کرنے پر بھی ہے اور ان کو دوبارہ اکٹھا کرنے پر بھی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پہنچنے والے مصیبتوں کے اسباب میں سے ایک سبب کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور اے لوگو، تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے، اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہمارے اعمال کا ہوتا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے مصیبتیں پہنچتی ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ جو فرمایا گیا کہ مصیبتیں پہنچنے کا سبب تمہارے اعمال ہوتے ہیں، یہ ایک سبب ہے، اس کے علاوہ بھی اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس لیے بھی مصیبت پہنچاتا ہے کہ وہ اس پہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی کسی کو مصیبت پہنچاتا ہے، کسی کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ صبر کرے تو خدا اس کے درجے بلند کر دے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، انبیاء علیہم السلام تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے اعمال کی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایسے اعمال کیے ہوتے ہیں کہ جن کی پاداش میں انہیں مصیبتیں پہنچتی، حالانکہ مصیبتیں تو نبیوں کو بھی پہنچتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مصائب کا شکار ہونا ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں جو فرمایا گیا وہ ایک سبب ہے کہ بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پہنچنے والی مصیبت کے پیچھے ہمارے اعمال کا ہاتھ ہوتا ہے، ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں مصیبت پہنچتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ بہت سے گناہ تو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کثیر گناہ تو وہ ہیں، کثیر غلطیاں تو وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر ہر گناہ پہ ہمیں مصیبت پہنچے، ہر گناہ پہ ایک مصیبت پہنچے، تو ہم غور فرما لیں کہ ہمیں کتنی مصیبتیں پہنچ سکتی ہیں۔ ہماری تو صبح سے شام تک جو اعمال کی رفتار ہے، برے اعمال کی، اگر اس کی ایک دن کی گنتی بھی کر لیں تو ایک دن کے اعتبار سے ہی ہمیں تو سینکڑوں مصیبتیں پہنچ جائیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز نہ پڑھنا، اس کی وجہ سے علیحدہ مصیبتیں، بد نگاہی کی وجہ سے علیحدہ مصیبتیں، غیبت کرنے کی وجہ سے علیحدہ مصیبتیں، جھوٹ بولنے کی وجہ سے علیحدہ مصیبتیں۔ تو یہ جو کامن چیزیں ہیں، جو عام گناہ ہیں، جو بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں، اگر ہر ایک گناہ کے بدلے میں ایک مصیبت پہنچے تو ہم سر سے لے کر پاؤں تک مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ ہر گناہ پر ہی بندے کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے گناہ وہ ہیں جنہیں وہ خدا معاف فرما دیتا ہے، جن کے اوپر وہ کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اے لوگو، تم زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے،
اور نہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ خدا قادر ہے، خدا پر کسی کو قدرت نہیں، کوئی خدا کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کسی کو مصیبت پہنچانا چاہے اور بندہ اپنے ہیلے بہانوں اور اپنی تیزی تراری سے بچ جائے۔ جیسے دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان سے بچنے والے ایک سے بڑھ کے ایک فنکار نکل آتے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک شاطر اور عیار اور چالاک نکل آتے ہیں، ہوشیار نکل آتے ہیں۔ بڑا دنیا کا بہت بڑے ملک کا بہت بڑا بادشاہ کسی آدمی کو پکڑنا چاہتا ہے، سزا دینا چاہتا ہے، ساری اپنی فورسز جھونک دیتا ہے، وہ بندہ ہی ہاتھ نہیں آتا، مفرور رہتا ہے، چھپ جاتا ہے، اس تک رسائی نہیں ہوتی۔ لیکن خدا کا معاملہ ایسا نہیں۔ فرمایا کہ لوگوں تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، خدا کو بے بس نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ہر شے کو دیکھ رہا ہے، ہر شے کو جانتا ہے، ہر شے کا مشاہدہ فرما رہا ہے، تو اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ خدا کی قدرت محیط ہے، خدا کی قدرت بے انتہا ہے، خدا کی قدرت ہر ممکن کو شامل ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ان قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں بیان کی جاتی ہیں کہ جس کی طرف بندہ توجہ کرتا ہے تو خدا کی قدرت میں اس کا ایمان فوراً آ جاتا ہے اور ہوتا ہے تو بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے تو تمام کشتیاں سمندر کی پشت پر ٹھہری رہ جائیں۔ بے شک اس میں ضرور ہر بڑے صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا اگر اللہ چاہے تو ان کشتیوں کو لوگوں کے گناہوں کے سبب تباہ کر دے اور بہت سے گناہ درگزر فرما دے۔ یہ سمندر کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کا بیان کیا گیا۔ اگر آپ غور کریں تو پچھلی آیات سے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان چل رہا ہے اس میں ایک بڑی خوبصورت ترتیب ہے۔ سب سے پہلی جو میں نے آج آیت پڑھی تھی اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، تو یہ سماوی یعنی جو ہم سے بالا طبقات ہیں، یہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں اس کا بیان تھا، اور یہ وہ چیز تھی کہ جس کا تعلق اوپر کے ساتھ بھی تھا اور زمین کے ساتھ بھی تھا۔ اس کے بعد فرمایا آسمان و زمین کی تخلیق میں نشانیاں ہیں، اس میں آسمانی بھی آ گئیں اور زمینی بھی آ گئیں۔ اب اس کے بعد یہاں فرمایا کہ سمندر میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، تو گویا بندے کی نگاہ جس طرف اٹھے خدا کی نشانیاں موجود ہیں۔ اگر وہ آسمانوں کو دیکھتا ہے تو خدا کی قدرت اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، اگر وہ زمین کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اسے وہاں بھی مل جاتی ہیں، اور اگر وہ سمندر پہ نگاہ ڈالتا ہے تو خدا کی قدرت کی چلتی ہوئی نشانیاں کشتیوں کی صورت میں اسے وہاں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو سمندر کے اندر پہاڑوں جیسی بڑی بڑی کشتیاں چل رہی ہیں یہ بھی خدا کی نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا ہی ہے جس نے یہ پانی بنایا اور پانی کی ماہیت کو ایسا پتلا اور ایسا لطیف بنایا کہ وہ رواں دواں ہے، اور اس کے اوپر جو کشتی ہے وہ باوجود بھاری ہونے کے، باوجود بوجھل ہونے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی ساخت ہے، جو اس کا میٹیریل ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا، لکڑی کا ایسا بنایا کہ وہ اس پورے پانی کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ چل رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا نظام بنایا، کشتی بن جائے سمندر میں ڈال دیں چلے گی کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا نظام بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں ہی کے شاہکار ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کشتیاں چل رہی ہوتی۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ جناب آج کل تو کشتیاں جو ہے وہ موٹر پہ چلتی ہیں، ہواؤں پہ نہیں چلتی، مشینی زمانہ ہے، پیٹرول پہ چلتی ہیں،
تو آج کل تو ہوا ہو نہ ہو سب برابر ہے، کشتیاں جو ہے وہ موٹر کے زور پہ چل رہی ہوتی ہیں، تو عرض یہ ہے کہ وہ جو موٹر کے اندر پیٹرول ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ پیٹرول بھی تو خدا نے ہی زمین کے اندر پیدا کیا، وہ بھی تو خدا ہی کا پیدا کردہ ہے۔ اگر ہوا چلا رہی تھی تو ہوا خدا کی پیدا کردہ تھی اور اسی کا نظام تھا، اور اب اگر پیٹرول بھر کے اور گیس کے ذریعے چلا رہے ہیں تو یہ گیس اور پیٹرول کس نے پیدا کیا؟ کیا انسان پیدا کرتا ہے؟ وہ بھی تو خدا نے پیدا کیا، تو اب بھی تو خدا کی قدرت ہی کے ذریعے یہ نظام چل رہا ہے سارا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے اور سمندر کی پشت پہ کشتیاں ٹھہری رہ جائیں۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ آج کے زمانے میں یہ ضرور ہے کہ ہواؤں کے اوپر وہ مدار اور انحصار نہیں ہے جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا، لیکن جو ابھی بھی سمندر کے مسافر ہیں اور جو سمندری زندگی گزارتے ہیں اور کشتیوں اور بادبانوں کی زندگی گزارتے ہیں، ان سے پوچھیں ابھی بھی ہوا کا عمل دخل کتنا ہوتا ہے، اور ہواؤں کے ذریعے ابھی بھی سمندروں کے اندر کتنی معاونت حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہ خدا کی قدرت۔ اچھا، پھر فرمایا کہ یہ تو چلے سب چیزیں اپنی جگہ ہیں کہ کشتیاں چل رہی ہیں، ہوائیں چلا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کشتیوں کو روک دے، اور آج کے زمانے میں موٹروں کے ذریعے کشتیاں چلائی جا رہی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اگر اللہ چاہے لوگوں کے گناہوں کی سزا کے طور پہ ان کشتیوں کو تباہ کر دے، وہ کشتیوں کی تباہی ہواؤں کی شدت سے ہو سکتی ہے، وہ لہروں کی بلندی سے ہو سکتی ہے، وہ سمندری طوفانوں سے ہو سکتی ہے، وہ کسی سونامی سے ہو سکتی ہے۔ تو بڑی بڑی کشتیاں اور بڑے بڑے بحری بیڑے، اور اتنے بڑے بیڑے کہ جن کو عالمی بیڑے اور نہ جانے کیا کیا نام دیے جاتے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کشتیوں کو، ان بحری بیڑوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن جب سونامی آتا ہے تو سب تباہ ہو جاتا ہے۔ جب سمندر میں زلزلہ آتا ہے اور پہاڑوں سے بلند و بالا لہریں اٹھتی ہیں، تو پھر یہ بڑے بڑے بحری جہازوں کی حیثیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہوا تند و تیز اور شدید ترین چل پڑے تو مضبوط سے مضبوط جہاز بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ ہواؤں کے اندر اڑنے والے جہاز کتنے طاقتور ہوتے ہیں، کتنے طاقتور ہوتے ہیں، کیا کیا مشینری اس میں فٹ کی جاتی ہے، کیا کیا سسٹم اس کے اندر انسٹال کیا جاتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے اور خدا چاہتا ہے تو وہ بڑے بڑے جہاز ہواؤں میں اڑنے والے وہ بھی زمین پہ آ گرتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں، ان کا بچتا کچھ نہیں۔ تو خدا کی قدرت کے سامنے کوئی شے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ سارے نظام کے باوجود اور بڑے بہترین سے بہترین سسٹم اور انتظام کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا بہت زیادہ کرتا نہیں۔ کبھی کبھار خدا کی قدرت کا اظہار اس صورت میں بھی ہوتا ہے اور خدا لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک بھی کرتا ہے، لیکن بکثرت اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتا ہے۔ یہاں بھی وہی بات ارشاد فرمائی وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ چاہے تو بہت سے گناہوں سے درگزر فرما دے، تو بہت سے گناہوں سے تو درگزر فرما ہی دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور اگر اللہ چاہے تو لوگوں کو سمندر میں غرق کر دے، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ تفسیر کے طور پہ میں نے جملہ ساتھ میں ایڈ کیا، اور اگر اللہ چاہے تو لوگوں کو سمندر میں غرق کر دے تاکہ ہماری آیتوں میں جھگڑنے والے جان جائیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمندر میں غرق کر دے باوجود ان کی ساری احتیاطی تدابیر کے اور باوجود ان کے سارے انتظامات کے، تاکہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، جو خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، جو اس کی قدرت کی وسعت کے بارے میں اپنی محدود عقل سے انکار کرتے ہیں، تو ان کو پتہ چل جائے کہ جب خدا کی گرفت آتی ہے، جب خدا گرفت فرماتا ہے تو پھر بھاگنے کی کوئی جگہ بحر و بر میں نہیں ملتی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا تقابل بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، تو اے لوگو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے
وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ جو ہمیں ملا ہے، جو اس وقت دنیا میں ہمیں ملا ہوا، یہ تو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، فنا ہونے والا، ختم ہونے والا، جس کو ہمیشگی نہیں، جسے دوام نہیں، جسے فنا ہے، اختتام ہے، جو قلیل ہے باوجود کثیر ہونے کے، جس کے حصول کے اندر مشقت ہے اور حصول کے بعد بھی مشقتیں ختم نہیں ہو جاتی۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اللہ کے پاس، جو اللہ کے ہاں ہے، کیا؟ اجر و ثواب، اس کی رضا، اس کی خوشنودی، جنت کی نعمتیں، اس کے محلات، سونے چاندی سے بنے ہوئے، اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں کہ جس کا تصور ہمارا دل نہیں کر سکتا، جس کا خیال بھی پوری طرح ہمارے دل پہ گزر نہیں سکتا۔ فرمایا کہ وہ بہتر ہے اور بقا والی ہے، باقی رہنے والی ہیں ایمان والوں کے لیے اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے۔ تو جو نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، جنہیں دوام ہے، جنہیں کبھی ختم نہیں ہونا، جنہیں کبھی کم نہیں ہونا، جنہیں کبھی گلنا سڑنا نہیں ہے، جن سے کبھی روکا نہیں جائے گا، وہ نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہت بہتر ہیں۔ لیکن وہ نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ فرمایا ایمان والے کے لیے اور اپنے رب پر توکل کرنے والے کے لیے، مومنوں کے لیے، اور خدا پہ توکل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ پہ توکل کرنے کا حکم ہے۔ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسباب اختیار کرے، نتیجہ خدا پہ چھوڑ دے۔ کسان محنت سے کھیتی باڑی کرے، پانی دے، بیج ڈالے، ہل چلائے، خیال کرے، احتیاطی تدابیر اختیار کرے، لیکن زمین سے اس کا اگ آنا یہ کسان کے اختیار میں نہیں، یہ خدا کے اختیار میں۔ تو اب نتیجہ خدا پہ چھوڑ دے، بیکار ہو کے بیٹھ جانے کا نام توکل نہیں، گھر کے دروازے کھلے چھوڑ دینے کا نام توکل نہیں، اپنی چیزوں کو بغیر حفاظت کے چھوڑ دینے کا نام توکل نہیں، گھر کا دروازہ بند کر کے خدا پہ بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے، اپنی گاڑی کو لاک کر کے خدا پہ توکل کرنے کا نام توکل ہے۔ تو توکل اسباب کو اختیار کرنے سے ہوتا ہے، ترک اسباب سے نہیں۔ دل سے اسباب ترک کر دے، ظاہر کے اندر ان کو اختیار کرے۔ اب اس کے بعد اخروی اجر و ثواب کے حقدار لوگ، ان کا بیان ہے۔ پہلے تو یہ بات بیان ہوئی کہ جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے اور اپنے رب پر توکل کرنے والوں کے لیے۔ اب مزید اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے یہ آخرت کا ثواب ہے، ان کے مزید اوصاف اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ۔ اور وہ لوگ، ثواب کن کن کے لیے ہے؟ اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ ثواب ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ کہ جنہیں جب کوئی زیادتی پہنچے تو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔ جن لوگوں کے لیے آخرت کا باقی رہنے والا اور بہتر ثواب ہے، ان کے اوصاف میں سے مزید اوصاف جو یہاں بیان ہوئے، ان میں ایک ایک کو بیان کرتا ہوں۔
فرمایا وہ لوگ کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے۔ کبیرہ گناہ کون سے؟ اس کی ایک پوری فہرست ہے اور بڑی تفصیلی فہرست ہے، علماء کرام نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکبائر ہے، اسی طرح علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی الزواجر بھی اسی موضوع پر ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ الزواجر سب سے جامع کتاب ہے، کبیرہ گناہوں کے بارے میں سب سے جامع، سب سے مفصل کتاب الزواجر ہے، جس کا ترجمہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے کیا ہے اس نام سے، جہنم میں لے جانے والے اعمال، جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس نام سے یہ 2 جلدوں کے اندر کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کر لیں تو کبیرہ گناہوں سے بہت اچھی پہچان اور ان کا بہت اچھا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اختصار کے ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں، کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر بطور خاص وعید بیان کی گئی، جہنم کی، آگ کی، خدا کے غضب کی، اس فعل پہ لعنت کی گئی، تو یہ چند ایک نشانیاں ہیں کبیرہ گناہ کی۔ اور بعض حدیث کے اندر کبیرہ گناہوں کو باقاعدہ نام لے کر مینشن کیا گیا، جیسے شرک، وہ شرک میں تو شک ہی کوئی نہیں، اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، کفر ہے، ارتداد ہے۔ ماں باپ کو دکھ پہنچانا، بدکاری کرنا، شراب پینا، کسی کو ناحق قتل کر دینا، جان لے لینا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، جادو کرنا، کسی پارسا مرد یا عورت پہ تہمت لگانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، سود کھانا، تو یہ مین کبیرہ گناہ جن کا حدیث میں تذکرہ موجود ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے، ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارنا، کمی کرنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، بد دیانتی کرنا، یہ چیزیں بھی کبیرہ گناہوں کے اندر آتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ جو صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، چھوٹے گناہوں کو بھی جب بار بار کیا جائے، جسے اصرار کہا جاتا ہے، کہ اصرار کے ساتھ جب بار بار صغیرہ گناہ کریں گے تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جائے گا۔ اسی طرح جب صغیرہ گناہ کو ہلکا سمجھتے ہوئے، چھوٹا ہی ہے جی، کوئی مسئلہ تھوڑی، چھوٹا سا گناہ ہے، تو پھر یہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسی صورت بھی پائی جاتی ہے کہ یہ صغیرہ کبیرہ سے بھی آگے نکل کے کفر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ اکبر، جنت کس کے لیے ہے؟ خدا کا ثواب کس کے لیے ہے؟ جو بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اس کے ارتکاب سے بچتے ہیں۔ بدکاری کے اڈے، کلب، جو آج کل تھوڑا سا معزز نام دے کر ہمارے معاشرے میں رائج کیا جاتا ہے، پہلے بدکاری کے اڈے اور دوسرے مشہور نام جو آپ کو معلوم ہی ہوں گے، پہلے وہ چلتے تھے، کعبہ خانے لفظ بولا جاتا تھا اور اس طرح کے لفظ ہوتے تھے۔ آج کل تھوڑا سا کلب کا نام دے دیا گیا، نائٹ کلب کا نام دے دیا۔ نائٹ کلب سارے ایسے نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کی اصل مقصد ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اس کام میں استعمال کیے جاتے ہیں، میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ مادر جو نائٹ کلب میں گیا تو اس کے اوپر یہی فتویٰ لگا دے اور اس کو یہی سمجھنا شروع کر دے، ایسا نہیں۔ لیکن ایک تعداد ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوتی ہے اور اسی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر جو کمرے ہیں، جو رومز ہیں، وہ اس کام کے لیے مختص ہوتے ہیں۔ وہاں جانے والے وہ خلوتیں اور گوشے کونے اسی لیے تلاش کر کے پہنچتے ہیں کہ بے حیائی کے کام کرنے۔ ڈانس، جیسے آج کل بڑا آرٹ کا اور بڑا جو ہے وہ اچھے نام دے دیے گئے، لیکن وہ ڈانس تو ڈانس ہی رہتا ہے، خواہ وہ مجرے کی صورت میں ہے، وہ خواہ اسے اعضاء کی شاعری کا نام دے دیں، یا اسے رقص کا نام دے دیں، یا اسے کچھ اور فن کا نام دے دیں، کوئی بھی نام دے دیں، لیکن لوگوں کے جذبات بھڑکانا اور ایک اجنبی عورت کا بے حیائی کے انداز میں بدن کو تھرکا کے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر گندے خیالات برپا کرنا، اگر یہ بے حیائی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آج کے سیکولر اور لبرل اور آزاد خیال اور روشن خیال، جو حقیقت میں تاریخ خیال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو یقیناً فرق نہیں پڑتا ہوگا، لیکن خدا کے دین
کی قدر جن کے دلوں میں ہے، خدا کے احکام کی قدر جن کے دلوں میں ہے، جنہیں جنت میں جانے کا شوق ہے، جنہیں جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے، ان کو بہت فرق پڑتا ہے۔ ان کی نظر کے اندر یہ بے حیائی کے کام ہیں اور حقیقتاً ہیں۔ گندے چھوٹے معمولی شارٹس لباس پہنا کے سینکڑوں کے سامنے نچوا کے ابھی بھی پوچھا جاتا جی اس میں کون سی بے حیائی ہے؟ تو پھر پتہ نہیں بے حیائی کس جانور کا نام ہے جو شاید ہم نے آج تک دیکھا نہیں۔ تو یہ سب بے حیائی کے کام ہیں، اور یہ جتنے بھی اس طرح کے جو کنڈکٹ کرنے والے اس طرح کے پروگرامز کو، وہ سب اس کے پروموٹرز ہیں، اس کو پھیلانے والے ہیں۔ اسی طرح یہ کیٹ واک، وہ چپل بیچنی ہے تو لڑکیاں جناب سٹیج پہ چلا دی، تو کپڑے بیچنے ہیں تو سٹیج پہ چلا دی، تو کپڑے کی دجیاں بیچنی ہیں تو سٹیج پہ چلا دی، تو برقعے بیچنے ہیں تو سٹیج پہ لڑکیوں کو چلا دیا بے حیائی کے انداز میں۔ یہ سب فواحش ہے، یہ بے حیائی کے کام ہیں، یہ سب حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ یہ سب جو اس کے آرگنائز کرنے والے ہیں، اس کو چلانے والے ہیں، وہ سب گناہ میں شریک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت کا ثواب ان کے لیے جو بے حیائی کے کاموں سے بچنے والے ہیں، جو بے حیائی کے کاموں سے بچنے والے ہیں۔ تو اب غور کر لیں کہ یہ بے حیائیوں کو پھیلا کر پھر ٹی وی دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں، ڈرامے دیکھ لیں، فلمیں دیکھ لیں، کیا ہوتا ہے ان کے اندر؟ فلم ڈراموں کے اندر کیا کوئی نیکی اور تقوی کی باتیں سکھائی جاتی؟ کیا وہاں کے جو کردار لو سٹوریاں کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، تو کیا وہ کوئی حسن اخلاق کو پروموٹ کرنے کے لیے ہوتی؟ کیا سکھا رہے ہوتے ہیں؟ گانے باجوں کے ذریعے کیا سکھایا جاتا ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے کیا سکھایا جاتا ہے؟ یہ روڈوں کے اوپر چلیں تو جناب بڑے بڑے بورڈز، سائن بورڈز، نیو سائنس بورڈز لگے ہوتے ہیں، یہ کیا کس چیز کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو بے حیائی کو اس قدر عام کر دیا گیا کہ صابن بیچنا ہے، تیل بیچنا ہے، موبائل بیچنا ہے، جناب آپ نے پجامے بیچنے ہیں، آپ نے جو ہے وہ جوتے بیچنے ہیں، آپ نے سویٹر بیچنے ہیں، آپ نے بنیانیں بیچنی ہیں، جو مرضی بیچنا ہے وہ بے حیائی کے بغیر نہیں بیچنا، اس میں وہ دکھانی۔ تو جنت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بے حیائی سے بچنے والے، بے حیائی کے کاموں سے بچنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اب عمل کرنا تو ہم مسلمانوں کا کام ہے۔ اگلی بات ارشاد فرمائی کہ جنت ان کے لیے کہ جب ان کو غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بڑا اہم وصف ہے۔ ہم معاف تب کرتے ہیں کہ جب ہم سے بدلہ لینے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ طاقت ہو تو پھر معاف کرنا ہمارے ذرا کم ہی پایا جاتا ہے۔ کوئی بڑا پیسے والا، عہدے والا، مالدار، سیٹھ، مالک، کوئی مل آنر، کوئی فیکٹری آنر، کوئی بڑا جو ہے وہ حکومتی عہدے دار معاف کر دے، ذاتی شے کو معاف کر دے، تو کم ہی سننے میں آتا ہے کہ ایسا بھی کبھی ہوتا ہو۔ لیکن یہ معاف کرنا بہت بڑا وصف ہے، خدا کو بڑا پسند ہے۔ اس کے بعد اگلی بات فرمائی کہ آخرت کا باقی رہنے والا ثواب ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی۔ رب کا حکم مانا، سارے احکام مانے اور نماز قائم رکھی۔ نماز بڑی اہم ہے، معمولی چیز نہیں، خدا نے فرض کی ہے۔ قیامت میں پہلا سوال نماز کے بارے میں، پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں، نماز پڑھی تھی یا نہیں؟ بقیہ جتنی ڈیٹیل اور جتنی تفصیلات ہیں وہ سب بعد میں ہوگی، نماز بتاؤ نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ تو یہ کہنا نہیں نماز تو بندے خدا کا معاملہ، کو پڑھے نہ پڑھے وہ اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں نماز فرض تو کر رہا ہوں لیکن پڑھنا نہ پڑھنا تمہاری مرضی ہے، میں معاف کر دوں گا، ایسا تو کہیں قرآن حدیث میں نہیں۔ خدا نے تو یہ فرمایا کہ نماز پڑھو، فرض ہے، جنہوں نے نماز چھوڑی وہ جہنم کی وادی غی سے ملیں گے۔ پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، قرآن حدیث میں تو یہ۔ تو نماز بڑی اہم، نماز پڑھنے والوں کے لیے آخرت کا اجر ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے باہمی معاملات آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، قومی معاملات، بڑے لیول کے جو ان کی چیزیں ہیں اس میں وہ آپس میں مشورہ کر کے کرتے ہیں۔ یہ وہ دین کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے جس کے اوپر اسلامی نظام حکومت کی بنیاد ہوتی ہے، جس پر قوم کے بڑے بڑے فیصلوں کی بنیاد ہوتی ہے کہ آپس میں مشورہ کر کے چلا جائے۔ اسی لیے خلفائے راشدین نے شورا قائم کی، مجلس شورا قائم کی انہوں نے، کہ ان کی ایک شورا تھی، وہ فیصلے کرتی تھی اور ان کے فیصلوں کو
آخری اتھارٹی حاصل ہوتی تھی، فائنل اتھارٹی جو ہے وہ شورا کو حاصل ہوتی تھی۔ تو مشورے میں بڑی برکت ہے، معاملات کو مشورے سے نمٹانا چاہیے۔ گھر کے معاملات میں بھی اگر مشورے سے چلے بہت بہتر رہتا ہے، کاروباری معاملات میں مشورے سے چلیں تو بہتر رہتا ہے، اور ملکی معاملات کو تو لازمی طور پر اس پر بیس کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے زیادہ نہ کوئی ذہین، جن سے زیادہ نہ کوئی سمجھدار، جن سے زیادہ نہ کوئی عقل مند، خدا کی وحی جن پہ نازل ہوتی تھی، وحی کا نور جن کے دل و دماغ میں تھا، خدا کے قرب کے آخری درجوں پر فائز، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب، قرآن جن پر نازل ہوا اور قرآن کے علوم اللہ تعالیٰ نے جن کے دل میں ڈالے، اولین و آخرین کا علم جن کو دیا گیا، وہ بھی صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، وہ بھی صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے۔ کیوں؟ ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے۔ قرآن پاک کے اندر باقاعدہ آیت ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی ان صحابہ سے مشورہ کرو معاملات کے اندر۔ تو مشورہ کرنا سنت ہے، اور حکومتی نظام اس کے اندر تو انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ مشاورت سے چلا جائے۔ تو جو وہ لوگ جنت ان کے لیے کہ جو آپس کے معاملات کو باہمی مشورے سے حل کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک بات اور بھی ارشاد فرما دی کہ جب انہیں کوئی زیادتی پہنچے، کسی پر کوئی زیادتی ہو گئی، وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں برابر کا۔ تو برابر کا بدلہ لینا یہ منع نہیں، ایک آدمی پر زیادتی ہوئی ہے تو برابر کا بدلہ لینا منع نہیں ہے۔ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، یہ تو قرآن کے اندر ہی فرمایا نا۔ تو بدلہ لینا منع نہیں، لیکن بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کرنا منع ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ ینتصرون، بدلہ لیتے ہیں، اس سے مراد برابر کا بدلہ۔ قرآن پاک کی واضح آیت مبارکہ جس میں بالکل کھول کے اس کو بیان کر دیا، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پہ زیادتی کرے تو تم اس سے زیادتی کا اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی تھی۔ تو ایک تھپڑ کا بدلہ ایک تھپڑ ہے، دو نہیں۔ تو زیادتی کا بدلہ اگر کوئی لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی وعید نہیں ہے، ہاں معاف کر دینا افضل ہے، معاف کر دینا خدا کو بڑا پسند ہے، بدلہ لینا جائز، معاف کر دینا زیادہ فضیلت والا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی معاف کر دینا ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر بھی دوبارہ مزید برائی کا بدلہ کتنا ہونا چاہیے اس کو اور کھول کے بیان کر دیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو برائی کا بدلہ کیا ہے؟ اس کے برابر، اس کے برابر ہی بدلہ لیا جائے، یہ برائی۔ لیکن جس نے معاف کیا اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ پہ ہے۔ تو معاف کرنے والے کے لیے اجر ہے، اس کے لیے فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ اوصاف عطا فرمائیں جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے اور اللہ تعالیٰ نے نیکوں کے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اوصاف عطا فرمائے، ہمارے کردار کے اندر بھی یہ چیزیں ہوں، معاف کرنا بھی ہو، نمازیں بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہو، اور جتنی چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، حکم الہی کو قبول کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ یہ سارے اوصاف ہمیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔